شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ السلام علیکم ناظرین، زندگی میں سکل کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر انسان کے پاس سکل یعنی ہنر ہو تو وہ دنیا کے کسی بھی میدان میں جا کے مقابلہ کر سکتا ہے، کمپٹیشن میں حصہ لے سکتا ہے اور جیت کے اپنے آپ کو منوا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر اسے پیسے چاہیے، فائنینشلی سٹرانگ ہونا ہو، فزیکل سٹرانگ ہونا ہو، یا اپنے رتبے اور مقام کو بلند کرنا ہو، تو اس کے پاس اگر سکل موجود ہے تو یقینی طور پر وہ اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ لیکن محمد علی جو کہ بہت بڑے باکسر ہیں، امریکن باکسر ہیں، وہ اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سکل جو ہے وہ مجھے میدان میں گرا دیتی ہے، لیکن اس وقت جب میں گرتا ہوں تو صرف ایک چیز میرے کام آتی ہے، صرف ایک ہتھیار میرے کام آتا ہے، اور اس ہتھیار کو وہ نام دیتے ہیں ول پاور کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صرف ول پاور ہی ہوتی ہے جو مجھے انکریج کرتا ہے، مجھے موٹیویٹ کرتا ہے، اور یوں میں دوبارہ کھڑا ہوتا ہوں اور اپنی سکل کو منوا لیتا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سکل کی اہمیت نہیں ہے۔ سکل کی ایک اپنی جگہ امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، لیکن جو اہمیت ول پاور کی ہے وہ شاید اس سے کئی گنا زیادہ ہے، چونکہ جب انسان گرتا ہے تو اس وقت اس کو اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی انرجی یا پوٹینشیل ضرور ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ول پاور کسے کہتے ہیں؟ ول پاور پہ آنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ول کیا ہوتی ہے، پھر ہم جانیں گے کہ ول پاور کیا ہے، اور پھر ایٹ دی اینڈ ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری ول پاور کیا ہے تو ہم اس کو بڑھا کیسے سکتے ہیں، اس کو انکریز کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ول کیا ہے؟ ول کو ہم ڈیزائر کے معنوں میں لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی چوائس ہم لیتے ہیں اور وہ چوائس ہم کانشیس لے لیتے ہیں، اپنی مرضی سے لیتے ہیں اور سوچ سمجھ کے لیتے ہیں، اور چوائس بھی ہماری اپنی ہوتی ہے، تو اس کو ہم ول کہتے ہیں یا ڈیزائر کہتے ہیں۔ یہی ول، یہی چوائس جو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، یعنی ایک چھوٹی سی ڈیزائر تھی، ہم نے اس پہ ڈیسیژن لیا، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، تو رستے میں یقیناً ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، آبسٹیکلز آتے ہیں۔ اس وقت جب بہت سارے آبسٹیکلز آپ کے پاس آ رہے ہوں، ایک چیز کام آتی ہے، اور وہ ہے کہ آپ کی ول پاور سٹرانگ کتنی ہے۔ ول کو یہاں پہ آپ پوٹینشیل اور انرجی کی فارم میں بھی لے سکتے ہیں، اور جوں یہ بڑھتی ہے آپ یوں کہتے ہیں کہ ول پاور سٹرانگ ہو رہی ہے۔ اگر اس کو میں اور آسان کر دوں ول پاور کو، تو جب بھی آپ کسی بڑے مقصد یا بڑے گول کے لیے نکلتے ہیں تو وہ ایبلٹی جو چھوٹے چھوٹے آبسٹیکلز کو اوور کم کرنے میں آپ کی مدد دیتی ہے، اس کو ہم ول پاور کہتے ہیں۔ یہ تو ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی چوائس کو لے کے بڑھ رہے ہیں۔ اب زندگی میں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بری آپ کو لت پڑ جاتی ہے، کوئی برا فعل جس کا آپ شکار ہو جاتے ہیں، یا کوئی بھی بری عادت ہے، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اپنے ارد گرد رہنے والے کچھ ایسے لوگ جن کی ہمیں عادت پڑ چکی ہوتی ہے لیکن وہ اچھے نہیں ہوتے، ہمیں ان کی کمیونٹی کو چھوڑنا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو اپنی زندگی سے نکالنا۔ تو اس وقت بھی اگر آپ کے کوئی چیز کام آتی ہے تو ول پاور ہے، یعنی آپ اپنے نفس کو پیچھے رکھتے ہو، اور جو ضرورت اور خاص اور اہم یعنی پریورٹی دینے والی چیز ہوتی ہے اس کو آپ سامنے لاتے ہو، اور اس کو سامنے لانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ول پاور چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید محمد علی نے کہا تھا کہ ول پاور مجھے اس وقت کام آتی ہے جب میں گرتا ہوں تو وہ مجھے اٹھاتی ہے، مجھے اٹھنے کے قابل بناتی ہے۔ ول پاور کو ایک اور معنوں میں بھی ہم لے سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ جب بھی انسان کنٹرول معنوں میں کام کرے، یعنی اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرے، اپنے نفس کو کنٹرول کرے، یا زندگی کے جو بھی معاملات ہیں اگر وہ اس کے کنٹرول میں، مین ٹو سے کہ اگر ایک بندہ سیلف کنٹرول رکھتا ہے تو اٹس مین ہی ہیز اسٹرانگ ول پاور، اس کے پاس اچھی خاصی ول پاور موجود ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے ول پاور کی تو سمجھ آ گئی، اس کو ایبلٹی کہتے ہیں، انرجی کہتے ہیں، پوٹینشیل کہتے ہیں، اور یہ اس وقت کام آتا ہے جب ڈیفیکلٹ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں یا ہمیں کوئی چیز چھوڑنی پڑتی ہے۔ یہ تو سمجھ آ گئی۔ اب یہ ہے کہ ہم اپنی ول پاور کو انکریز کیسے کر سکتے ہیں، یا پھر ول پاور کو جان کیسے سکتے ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کنسیڈر کر لیں کہ آپ کے پاس ول پاور موجود ہے۔ ول پاور نہیں ہے تو کم از کم ول تو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ ول کو آپ ڈیزائر کے معنوں میں لے سکتے ہیں۔
تو ڈیزائر تو آپ کے پاس ہے، آپ کئی بار کوئی زندگی کے اندر کوئی چیز چوز کرتے ہو، کانشیسلی چوائس آپ کی ہوتی ہے، اب اس پہ اسٹرانگ رہنا ہے، یہ میٹر کرتا ہے۔ تو اس کے لیے انسان جتنا زیادہ صبر و تحمل کر سکتا ہے، یعنی جتنا اس میں صبر ہے اتنی ول پاور اسٹرانگ ہوگی۔ اور اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ایک ٹوٹکا ہے، ایک فارمولہ ہے۔ وہ فارمولہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے چیزوں کی پریکٹس کریں جو آپ کو کرنے کا دل نہیں کرتا۔ مثلا آپ کھاتے ہو گوشت اور آپ کو سبزی کھانے کا دل نہیں کرتا، اب آپ جان بوجھ کے اپنے آپ کو مجبور کرو کہ آپ نے گوشت کو چھوڑ کے کچھ عرصے کے لیے آپ نے سبزی کھانی ہے۔ لیکن اگر آپ سبزی کھاتے ہو اور گوشت کو آج تک آپ نے دیکھا نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ کو مجبور کرو کہ آپ گوشت کھاؤ۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے تو آپ اس کو کھانا شروع کر دیں، یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس چیز سے نفرت کرتے ہو یا جو چیز آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے، جو آپ کو مشکل میں ڈالتی ہے، آپ وہ کام کرو۔ نارملی یہ ہوتا ہے ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ہمیں ادھر نہیں لے کے جاتا، جب آپ زبردستی اس کی طرف جاؤ گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ ایک اور آسان سی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ رائٹ ہینڈ سے لکھتے ہو، اگر آپ رائٹ ہینڈ سے لکھتے ہو، آپ کا یہی رائٹ ہینڈ ہے، اس سے بیسٹ لکھ سکتے ہو، کھیل سکتے ہو یا کوئی بھی گیم کر سکتے ہو، تو آپ کو کچھ عرصے کے لیے لیفٹ ہینڈ کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ لیفٹ ہینڈ سے نارملی لکھتے ہو تو آپ کو رائٹ ہینڈ کا استعمال کرنا ہے۔ اب یہ بھی چیز آپ کو اریٹیٹ کرے گی، جتنا زیادہ آپ اریٹیٹ ہوں گے اتنی زیادہ آپ کی ول پاور سٹرانگ ہوگی، اتنا زیادہ آپ کے اندر صبر و تحمل بڑھے گا، کیونکہ ول پاور اسی وقت کام آتی ہے جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، اور مشکل وقت مین اریٹیشن، اپنے پسند کی چیز کا ہیپن نہ ہونا۔ تو اگر آپ کے پاس اتنا وہ کہتے ہیں انرجی ہے یا پوٹینشیل ہے تو پھر آپ ایزیلی اس کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو ٹیکنیک میں نے ول پاور کو انکریز کرنے کے لیے بتائی وہ کیا ہے کہ آپ نے وہ کام کرنے ہیں جو آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں، خاص تھوڑے دورانیے کے لیے کرنے ہیں۔ جس طرح رمضان کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں اور آخری ٹائم چل رہا ہوتا ہے، ہم افطاری کی تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، پانی بھی اچھا خاصا بناتے ہیں، فروٹ کاٹتے ہیں، ادروائز اور بہت ساری افطاری کی ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوتا ہے۔ یہی کنٹرول ایکچولی جو چیز آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے وہ آپ کی ول پاور کہلاتی ہے۔ یہاں سے بھی آپ سمجھیں گے۔ اب دوسری چیز جو ول پاور کو انکریز کرتی ہے، جب بھی کوئی آپ مقصد یہ کام ڈیسائیڈ کرتے ہیں، خواہ ایک دن کے لیے ہے، 2 دن کے لیے ہے، 3 دن کے لیے ہے یا سال کے لیے ہے، تو ڈیڈ لائن لازمی ہونی چاہیے۔ جس طرح میں نے کہا کہ 1 دن، 2 دن، 4 دن ڈیڈ لائن ضرور مقرر کریں۔ اب اس کی بڑی آسان مثال ہے آپ کو سمجھنے کے لیے کہ جب کبھی اگر آپ چھوٹے تھے تو امتحان میں آپ جاتے تھے، جس پیپر میں چھٹیاں کم ہوتی تھیں اس کی تیاری اچھی ہو جاتی تھی، اور جس کی چھٹیاں زیادہ ہوتی تھیں اس میں ہم اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، کر لیں گے، اور یوں ہم اس پیپر کو اچھے سے اٹیمپٹ نہیں کر سکتے تھے۔ جب بھی ڈیڈ لائن مقرر کر دی جاتی ہے، یعنی تھوڑا سا وقت آپ کہیں کہ اس کے اندر میں نے یہ کام ہر حال میں کرنا ہے، اور آپ اپنے آپ کو انکریج کر رہے ہو، اپنی اس پوٹینشیل اور اپنی اس انرجی کو ابھار رہے ہو، اور یوں آپ کی ول پاور سٹرانگ ہو رہی ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی ڈیڈ لائنز بنائیں اور چھوٹے چھوٹے ٹاسک اپنے آپ کو دیں، اپنے آپ کو پریپیئرڈ کرنے کے لیے، یوں آپ کی ول پاور سٹرانگ ہوگی۔ تیسری چیز اس کے اندر جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگوں سے بڑھ کے کام کریں۔ اگر اپنے ول پاور کو عام لوگوں سے سٹرانگ رکھنا ہے تو پھر یقینی طور پر آپ کو ایکسٹرا آور کام کرنا پڑے گا۔ اگر لوگ جو ہے یا نارمل جو روٹین ہے وہ آپ 8 گھنٹے کام کرتے ہو، 4 گھنٹے کام کرتے ہو، تو اب آپ اس کو ڈبل کر دو، یعنی اگر 8 ہے تو 16، 4 ہے تو 8، چلے ڈبل نہیں کر سکتے تو آہستہ آہستہ اس کو انکریز کر لیں۔ یعنی اگر پہلے 4 گھنٹے تھے پھر آپ 6 گھنٹے کام شروع کر دیں، پھر 8 گھنٹے کر دیں، یوں دورانیاں بڑھاتے جائیں، اور جو دورانیاں بڑھے گا آپ اریٹیٹ ضرور ہوں گے، لیکن وہی اریٹیشن، وہی مشکل کے ساتھ لڑنا آپ کی ول پاور کو سٹرانگ کر رہا ہوگا۔ یوں اس میتھڈ سے جب آپ کی ول پاور انکریز ہوگی تو آپ کی زندگی کی وہ مشکلات جو بڑے گول کو اچیو کرنے کے لیے آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، وہ آٹومیٹیکلی آپ اوور کم کر لیں گے، یا پھر آپ کو وہ اتنی چھوٹی لگیں گی کہ آپ ان کو اہمیت ہی نہیں دیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ تو میں ایزیلی سر کر لوں گا۔ تو آپ آج کے سیشن میں سمجھے ہوں گے کہ ول پاور کیا ہوتی ہے۔ جس طرح وہ اسٹارٹ میں نے اقبال کا شعر سنایا ہے کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں کرتا، پردم ہے اگر تو نہیں قطرہ افتاد۔ پردم کا یہ جو بانی ہے یہ ول پاور میں، اگر آپ میں ول پاور یعنی پردم ہے اگر آپ
تو پھر یقینی طور پر آپ بڑے سے بڑا خطرہ مول لیتے ہو، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی آپ سیکھ لیں یہ تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ امید کرتا ہوں ول پاور اور اس کو انکریز کرنے کا میتھڈ آپ سمجھے ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے